بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین اما بعد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان اور ہماری ذمہ داریاں خطبہ شعبانیہ کی روشنی میں اس موضوع کے اوپر گفتگو کا یہ 5واں حصہ ہے۔ آج انشاءاللہ روزہ داروں کو خداوند متعال کی طرف سے جو اہمیت، جو فضیلت ماہ مبارک رمضان میں عطا ہوئی ہے، اس کے بارے میں چند نکات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس خطبے کے آغاز میں پیغمبر گرامی اسلام نے ماہ مبارک رمضان کے فضائل کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد اس مہینے میں جو پروٹوکول، جو عزت، جو فضیلت خداوند متعال نے روزہ رکھنے والوں کے لیے عطا فرمایا ہے، ان کو پیغمبر گرامی اسلام نے بیان فرمایا ہے۔ فرماتا ہے کہ هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، ایک ایسا مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان جس میں تم سب کو خداوند متعال کی طرف سے دعوت ہوئی ہے، تم سب مہمان خدا ہو۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ ماہ مہمانی خدا، وہ مہینہ جس میں بندے خدا کے مہمان ٹھہرتے ہیں۔ یہ ایک بندے کے لیے اس کی سب سے بڑی عظمت اور سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑی کرامت ایک بندے کے لیے اگر آپ اور میں اگر اس کو تلاش کرنا چاہے، ڈھونڈنا چاہے، تو اس صورت میں اس سے بڑھ کے کوئی فضیلت ہمیں نہیں ملتی کہ مالک کائنات کا ہے۔ ہمارے دنیا میں مرسوم ہے کہ کوئی بڑے عہدے پر فائز شخص کسی کو دعوت کرتا ہے، خصوصاً کسی نیچ انسان کو، کسی مثلاً چھوٹے موٹے منصب پر فائز انسان کو کوئی بڑا منصب والا انسان دعوت کرتا ہے، تو چھوٹا منصب والا انسان خوشی سے پھول جاتے ہیں اور بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہاں تو بات کچھ اور ہے، یہاں خالق کائنات، اس کے عظمت کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم خالق کی تو بات چھوڑے، خالق نے جن چیزوں کو خلق فرمایا ہے، ان کی مخلوقات، ان کی بنائی ہوئی کائنات، وہ بھی پھر کائنات کا وہ مادی حصہ، معنوی حصے کی ہم بات نہیں کر سکتے، مادی حصہ جس کو آپ اور میں درک کر سکتے ہیں، جن کو آپ اور میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، یا کچھ مثلاً ٹولز کے ذریعے، کچھ مثلاً ماشین کے ذریعے، دوربین کے ذریعے، پتہ نہیں سیٹلائٹ کے ذریعے ان چیزوں کو ہم درک کر سکتے ہیں۔ ہم ان کی عظمت اور ان کی وسعت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ باقی جو معنویات ہے، جو ملکوت ہے، جو ہمارے نظر سے اوجل جو کائنات ہے، اوجل جو مخلوقات ہے، ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے، ان کو تو ہم درک ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس عظیم کائنات کے مالک کی طرف سے ہمیں مہمانی ہوئی ہے، ہمیں دعوت ہوئی ہے، اور ہم اس چیز سے غفلت میں ہیں، ہم اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے روزہ رکھنا اور ماہ مبارک رمضان سے محبت کرنے کے لیے یہی ایک نقطہ کافی ہے کہ حدیث میں بھی یہ جملہ آیا ہوا ہے
پیغمبر گرامی اسلام سے منقول ہے کہ اگر بندے کو معلوم ہوتا کہ ماہ مبارک رمضان میں خداوند متعال نے کیا چیز رکھا ہے، کیا چیز اس کے اندر ہے، تو انسان تو بندہ تمنا کرتا ایک کاش پورا ماہ پورا سال رمضان ہوتا، پورا سال ماہ مبارک رمضان ہوتا، تاکہ پورا سال انسان اس مہمانی سے لطف اندوز ہوتا، تاکہ اس مہمانی کے برکات انسان لے لیتے۔ تو یہاں پر مہمانی کہہ کر ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ پیغمبر گرامی اسلام اس مہمانی کی خصوصیات کو بھی بیان فرما رہے ہیں۔ جس طرح سے اگر ہمیں جو ہے نا کہیں پہ دعوت ہوتی ہے تو دعوت میں جانے سے پہلے ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی تم وہاں پر جاؤ گے تو پھر اس صورت میں مختلف قسم کے غذائیں تمہیں ملے گی، پیسے تجھے ملے گا وغیرہ وغیرہ، تو انسان کی تشویق اور شوق میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر تشویق کرتے ہوئے پیغمبر گرامی اسلام اس مہمانی کی خصوصیت اور اس کے خاکے کو، اس کے منظر کشی یوں فرماتا ہے پیغمبر گرامی اسلام، وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْكَرَامَةِ اللَّهِ۔ اہل کرامت اللہ سے کیا مراد ہے؟ پروٹوکول والے لوگ، یعنی جن کو کرامت والے لوگ، باعزت لوگ، بڑے لوگ۔ وَجُعِلْتُمْ اس مہینے میں تم لوگوں کو بڑے لوگوں میں سے خداوند متعال نے شمار فرمایا ہے، یعنی اپنے قریبی افراد میں سے۔ تو پھر انتہائی یعنی انتہا ہے یہ انسان کی عظمت کے لیے۔ فرمایا یہ ایک ایسی یعنی مہمانی اور دعوت ہے جس میں تم اگر کچھ بھی نہ کرے، صرف سانس لے لے واجبات کو ادا کرنے کے ساتھ، یعنی روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد تم فقط سانس لیتے رہے، خداوند متعال اپنے مقرب فرشتوں کو حکم کرتا ہے میرے اس بندے کے ہر سانس کے بدلے میں سبحان اللہ کے ثواب اس کے نامہ عمل میں تحریر فرما۔ تو منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں تم اس مہمانی میں آئیں گے، تم جب روزہ رکھیں گے، اس دسترخوان معنوی کے اوپر آ جائیں گے تو تمہارے ہر نفس کے بدلے میں، ہر سانس کے بدلے میں سبحان اللہ کا ثواب خداوند متعال تجھے عطا فرمائے گا۔ فرمایا نومکم فیہ عبادہ، تمہاری نیند اس مہینے کے اندر، روزہ رکھنے کے بعد انسان تھک جاتا ہے، انسان کو بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، تو اس احساس کے ساتھ اگر کوئی شخص سو بھی جاتا ہے تو خداوند متعال اس نوم کو، اس سونے کو عبادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ وَعَمَلُكُمْ مَقْبُولٌ، فرمایا تم مہمان ہو ہمارے، خداوند متعال کی ذات فرماتا ہے تم ہمارے مہمان ہو۔ میزبان کیا کرتا ہے؟ مہمان کی خواہشات کا خیال رکھتے ہیں۔ مہمان کوشش کرتا ہے، میزبان کوشش کرتا ہے کہ مہمان اس کے گھر سے خوش ہو کر واپس جائے، اسی لیے فرمایا تمہارے اعمال مقبول ہے، گارنٹی دی ہوئی ہے۔ دیکھو عام دنوں میں ماہ رمضان کے علاوہ عام دنوں کے اعمال میں اعمال کا صحیح ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، صحیح ہونے کے بعد قبول ہونا ایک الگ مسئلہ ہے۔ مثلا ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کا جو پہلا سیٹ اپ ہے، پہلی جو سیڑھی ہے وہ صحت ہے، یعنی پہلے ہمیں چاہیے کہ اس نماز کو صحیح طریقے سے انجام دے دیں، کوشش کرے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے نماز طلب فرمایا ہے اسی طریقے پر ہم ادا کریں۔ اور اس کی دوسری منزل ہے وہ کیا ہے؟ قبولیت ہے۔ اب انسان صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کے بعد بھی تشویش میں رہتا ہے، شاید ہماری نماز قبول ہو جائے، شاید ہماری دعا قبول ہو جائے، لیکن یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہمیں ملی ہوئی ہے، تم نے عمل انجام دینا ہے، باقی قبول عملکم مقبول، کیونکہ تم یہاں مہمان ہو، تم بحیثیت تمہارے یہ جو کام ہے، تمہارے یہ جو خواہشیں ہیں، تمہاری یہ دعاؤکم فیہ مستجاب، تم جو کچھ مانگ رہے ہو بعنوان مہمان مانگ رہے ہو، تو لہٰذا تمہاری خواہش کا خیال رکھا جائے گا، لہٰذا تمہاری دعائیں مستجاب ہوگی۔ بس عزیزو، میں اپنے عرائض کو جمع کرتا ہوں، اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ اس مہینے میں ایک روزہ دار کی سب سے بڑی فضیلت خداوند متعال کا مہمان قرار پانا ہے، اور خداوند متعال کی طرف سے
اسے خصوصی عزت اور کرامت کا حاصل ہونا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ عرض کروں، وہ یہ ہے کہ ہمیں فقط خداوند متعال سے مہمانی لینے اور مہمان، خدا کے مہمان بننے اور اس مہمانی سے فائدہ اٹھانے کی طرف ہمارا توجہ فقط اسی طرف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں بھی دوسروں کو مہمانی دینا چاہیے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں دوسروں کو اپنا مہمان بنانا چاہیے۔ تو مہمان کے کچھ آداب ہوتے ہیں، میزبان کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم کل گفتگو کریں گے۔ انہی کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہوں خداوند متعال ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے خصوصی مہمانوں میں سے ہمیں قرار فرمائے اور ہمارے عمل و عبادات کو اپنے درگاہ میں قبول فرمائے، اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور میں تعجیل عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔